مولانا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی تھوڑا سا تحسین پیش کر دیں. 433 ہجری میں جب داتا صاحب لاہور تشریف لے کے آئے, پہلا پیر رکھا تو یہ ہندوستان کے ایک گڑھے کو آپ نے پاک کر دیا. یہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا. پاکستان آپ کے داتا صاحب نے بنایا. سیرا کن کے سر لگا؟ قائد اعظم کے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ سے ناراض ہو کر انگلینڈ چلے گئے. یہ واقعہ سرور شفقت, پروفیسر سرور شفقت چیمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو آپ نا ایک چیئر پہ بیٹھے ہوئے, ہلنے والی چیئر ہوتی ہے نا ایسے ایسے, تو مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. میں انگلینڈ سے ابھی واپس آیا تھا. تو یہ واقعہ میں آگے جوڑتا ہوں جا کے. بس یہ واقعہ آخری ہے, پھر دعا مانگتے ہیں. پاکستان کو بھی خراج تحسین ہو جائے نا. پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. جتنے مرضی جیسے بھی لوگ ہیں, اللہ اس کا بال نہیں ٹیڑھا ہونے دے گا. سن 70 سے کھا رہے ہیں اس کو, ایسا کھڑا ہے. صوفی برکت علی میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ان قریب اس کی ہاں اور نہ میں اقوام متحدہ کے فیصلے ہوا کریں گے. وہ وقت آنے والا ہے. اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا, ایران سے بھی زیادہ طاقتور ہیں ہم. اور ہمارے ملک میں انشاءاللہ ایرانی پارلیمنٹری نظام آئے گا جس کو خلافت کا نظام کہتے ہیں. اب دیکھو نا, یہ ووٹ کا نظام اس قدر غلیظ نظام ہے کہ ایک طوائف کا ووٹ بھی 1 روپے کا اور ایک ولی کا ووٹ بھی 1 روپے کا, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے قریب ہے. ولی کا ووٹ تو 400-500 ووٹ کے برابر ہونا چاہیے. وہ بھی ووٹ 5 جائے تو روپیہ ہی ایک ووٹ. تو ایک بدکار میرے جیسا ووٹ ڈالنے جائے تو یہ کون سا نظام ہے؟ تو اللہ کے خلاف ہے. نظام یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کر لیا. پارلیمنٹ منتخب کرے, پارلیمنٹ کو پتہ ہوتا ہے اندر کیا ہے. 5 سال بعد الیکشن ہو, 4 سال بعد پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے. جس طرح رسول پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا, حضرت ابوبکر صدیق نے عمر بن خطاب کو منتخب کیا. عمر بن خطاب نے کابینہ میں سے 6 لوگوں کو منتخب کیا, جس میں سے حضرت عثمان غنی منتخب ہوئے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تو پھر حضرت علی کو منتخب کیا گیا. اس طرح یہ ایک طریقہ ہے خلافت کا. یہی دوبارہ آئے گی تو ہم بچیں گے, اور آنے والی آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ تعالیٰ. یہ انگریزوں کا طریقہ ختم ہو جائے گا کہ ولی کا ووٹ بھی روپے کا اور طوائف کا ووٹ بھی روپے کا. ولی کا ووٹ پھر ان میں فرق رکھو. اللہ کہتا ہے جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے, جو میرے زیادہ قریب ہے. اچھا, آپ ناراض ہو کے مسلم لیگ سے, اصل میں نا اعلان ہو گیا کہ اعلان کیا ہوا ہندوستان میں کہ ہندوستان میں صرف 2 ہی جماعتیں ہیں. قائد اعظم نے اس کے خلاف بیان دے دیا. اب قائد اعظم کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی. اب یہاں تو قتل کر دیتے, قتل تو کر ہی دیا بعد میں بھی, یہاں تو قتل کر دیتے تو یہاں آپ پھر عزت کر جاتے. مخالفت بڑی ہوئی. انگریزوں نے اور کانگریس نے مل کے ایک نعرہ لگایا کہ ہندوستان میں صرف 2 ہی جماعتیں ہیں, ایک گاندھی کی اور ایک کانگریس مسلمانوں کی تھی. قائد اعظم نے اپنی ایک تقریر میں کہہ دیا ایک تیسری جماعت بھی ہے مسلمانوں کی, مسلم لیگ. وہ چیخیں نکل گئی کانگریس کی کہ ایسی مسلمان ہی نہیں. انہوں نے پھر قائد اعظم کو قبرستان, یہ وہ اتنی مخالفت ہوئی کہ آپ بڑے کھرے آدمی تھے, آپ واپس چلے گئے. آپ انگلینڈ کے ایک ہوٹل میں تشریف فرما تھے, اب دوبارہ کرسی پہ واپس آ جائیں. علامہ اقبال نے اور لیاقت علی خان نے بڑے خط لکھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح واپس آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ کی مہربانی. آپ نے کہاں واپس آنا تھا. آپ جب واپس آئے تو ہستی کس نے کہا پھر واپس آئے. سرور شفقت چیمہ فرماتے ہیں میں جب ملنے گیا نا تو آپ ایسے ہل رہے تھے کرسی پہ. کہتے ہیں سرور پروفیسر تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے اقبال کے کہنے پہ اور لیاقت علی کے کہنے پہ آیا ہوں. ہاں وجہ ان کی بھی ہے, لیکن آج میں تجھے ایک خاص بات بتاتا ہوں, میری زندگی میں نہ بتانا, میرے مرنے کے بعد بتانا, وعدہ کر. سرور شفقت چیمہ کہتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا. تو قائد اعظم نے فرمایا کہ میں انگلینڈ کے فلیٹ میں جب سو رہا تھا تو ہلکا سا زلزلہ آیا, میں اٹھ کے بیٹھ گیا, میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے, میں پھر سو گیا. محمد علی جناح فرماتے ہیں میں پھر سو گیا, پھر اگلا زلزلہ کچھ تیز آیا, میرا بیڈ ہلا تو میں اٹھ کے کھڑکی تک گیا کہ دیکھا تو سناٹا, ساری دنیا سوئی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں پھر سو گیا آ کے, تیسری بار میرے مقدر جا کے. تیسری بار جب بیڈ ہلا تو کمرہ خوشبوؤں سے معطر تھا اور ایک غیر معمولی شخصیت کمرے کے اندر موجود تھی. میری آنکھ کھلی, میں نے کہا ہو آر یو, آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
नारा हैदरी, नारा गौसिया, शान औलिया, नारा सुल्तानिया, अकबाहू। अलामा मोहम्मद अली जिना हजूरी वाले वली हैं। हजूरी वाले वली उसको कहते हैं जो हजूर की मजलिस में बैठा हो। अच्छा फरमाया और यू कौन? फरमाया मैं तेरा, अंग्रेजी में हजूर को कौन सी जुबान नहीं आती कि हॉली प्रॉफिट मैं तुम्हारा नबी हूँ। फरमाया दुरूद, फरमाते हैं मैंने समेट लिया अपने आप को, मैं बेड पे इकट्ठा होकर बैठ गया और दुरूद पाक पढ़ने लग गया। और हजूर ने फरमाया जीना हिंदुस्तान चले जाओ, मुस्लिम लीग की क़यादत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अल्लाह भी तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हें फतह देगा। खुदा की कसम मुस्लिम लीग को 100 वोट भी नहीं पड़ना था, सबको पता था, बिल्कुल न्यू जमात थी, कायदे आज़म उसके बानी थे, लीडर थे, और कांग्रेस पूरे जोर पे थी। जब इलेक्शन हुए तो अल्लाह ने नक्शे ही बदल दिए, कांग्रेस बुरे तरीके से आ रही, मुस्लिम लीग कमाल जीती, सदारतें बनी, हुकूमतें हुई, बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुई। मैंने कहा कि हजूर ये बात तो आपने बता दी है, जो बातें हजूर पाक से और हुई थी वो भी बता देते। हाय हाय, इश्क वालों की अपनी रग तड़प जाती है ना। हजूर सिर्फ हुक्म दे के तो नहीं चले गए, आप आ गए थे तो पता नहीं कितनी देर रहे होंगे और कितनी बातें हुई होंगी, कितनी बातें हुई होंगी। दुआ करें कि हमें भी दीदार मुस्तफ़ा हो जाए। आप फरमाते हैं कि मैं हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पाकिस्तान आया हूँ और फिर पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान नूर है। 27 रमज़ान को ये बना, 12 बजे इसका ऐलान हुआ, वो ये रेडियो पाकिस्तान है। 1947 रात के 12 बजे हुए ये ऐलान हुआ, और ये एक हादसा नहीं है, ये बनाया गया। 2 रियासतें अल्लाह ने बनाई हैं इस्लाम के नाम पर, एक रियासत मदीना, एक रियासत पाकिस्तान। आप लोग बड़े खुश नसीब हो, हजूर को यहाँ से ठंडी हवाएं जाती हैं, जाती तो दाता साहब की वजह से है, नाम हमारा लग गया, जाती तो दाता साहब की वजह से है। हजूर ने फरमाया मुझे वजह से बर्रे सगीर से, पाकिस्तान का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बर्रे सगीर से ठंडी हवाएं आती हैं, वो ठंडी हवाएं दाता साहब की वजह से आती हैं।